ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں اس میں سے جو ہم نے کتاب میں نازل کیا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے دنیا کا حقیر معاوضہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ علماء۔ عوام نے کدھر کوئی آیات بیچنی ہے؟ عوام تو ردی بیچ سکتی ہے تول کے، تو قرآن تو یہ تو نہیں کرے کہ اللہ کی کتابوں کی ردی جو بیچتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، قرآن کی آیات کو بیچتے ہیں کہ قرآن نے یا تورات اور انجیل میں سابقہ امتوں کے لیے اللہ نے نازل تو کچھ اور کیا تھا، لیکن کوئی امیر آدمی دیکھا اس کے حساب سے اس کو فتویٰ دے دیا تو، اور اس کے پیچھے پیسے لے لیے تو اللہ کی آیات بیچ دی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کتنے سخت الفاظ ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ تو اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر دوزخ کی آگ۔ آج ان کو نہیں پتا چل رہا، آج تو صرف انگارہ رکھنے سے زبان جلتی ہے نا، حرام کے مال سے نہیں جلتی، لیکن آخرت میں یہ ڈورمنٹ رول جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا، مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور قیامت والے دن اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ یار یہ کسی کے ساتھ غصے کا اظہار، یہ اس ہستی کا غصے کا اظہار ہے جس کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں گل سننی بھی نہیں تیری۔ ولا یزکیہم، نہ اسے پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا جو اللہ کی نازل کردہ ہوا کتاب میں سے چھپا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کا دین بیان کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ تو میں نے ڈیٹیل 159 160 اسی سورہ بقرہ کی آیت میں گفتگو کی تھی نا، کربلا کے حوالے سے بھی، کہ کربلا سے متعلق وہ حدیثیں جو بخاری مسلم میں جمل صفین سے ریلیٹڈ ہیں وہ ان لوگوں نے چھپائی ہوئی ہیں۔ ہم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی بیان کردہ چیزیں، چاہے وہ دلائل النبوہ سے ہیں، کتاب میں شریعت بھی شامل ہے اور قرآن بھی شامل ہے، چھپا لیتے ہیں۔ اس میں تو آیا تھا اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تمام لعنت کرنے والوں سے مراد تمام جن و انس، یہ یعنی ایک محاورتاً عربی میں استعمال ہوتا ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو اور پھر ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جس سے کوئی بات پوچھی گئی علم کی اور اس نے وہ بات چھپا لی تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی، وہ 20 میں فٹ ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہدایت بیچ کے گمراہی خرید لی ہے۔ یعنی ہدایت ان کے ہاتھ میں کتاب کی شکل میں موجود تھی، وہ بیچ دی، اور گمراہی یعنی دنیا کا مال لے کر آخرت برباد کر دی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت اپنے ہاتھوں سے دے کے عذاب خرید لیا۔ یار دیکھو بالکل 180 ڈگری الٹا گیئر چل رہا ہے۔ ہدایت موجود تھی اللہ کی کتابیں، وہ بیچ دی، دنیا کا مال لیا، اللہ نے کہا یہ گمراہی لے لی، اور اس ہدایت سے فائدہ حاصل کر کے مغفرت قیامت والے دن کمانی تھی، وہ مغفرت تو ہاتھ سے دے کے اللہ کا عذاب الٹا قیامت والے دن جو ہے وہ خرید لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہم اجرنا من النار۔ جناب یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے نا تو قرآن میں جب اللہ کے عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ سے دعائیں کرتے تھے اس کے عذاب کے اگینسٹ، اور جنت کی آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تھے۔ تو یہ فوراً یہاں پہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجرنا من النار۔ جناب آگے الفاظ دیکھیں کتنے رقت انگیز ہیں، فما اصبرہم علی النار، تو کتنا ہی صبر ہے ان کا آگ کے اوپر۔ کیا ڈانٹ ہے یار، بڑے دلیر ہیں کہ انہوں نے صبر کر لیا کہ ٹھیک ہے تکی جائے گی، آگ برداشت کر لیں گے۔ اللہ کہتا ہے بڑا صبر ہے تمہارا، یہ بات کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ جی خیر ہے دیکھی جائے گی آگے۔ اللہ کہتا ہے بڑا صبر ہے آگ کے اوپر۔ یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا ان کے حساب سے کہ بڑی امید لگائی ہے مجھ سے، انشاءاللہ میں چھوڑ دوں گا۔ ہاں کہتے ہیں نا وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بڑا صبر ہے یار، بڑا جگر ہے کہ تم لوگوں نے آگ خرید لی ہے، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تھوڑے ایسی تھی تیسی پھرنے والی ہے، یہ مطلب ہے۔ فما اصبرہم علی النار، کتنا صبر ہے ان کا آگ کے اوپر یار، انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھی جائے گی یار جو کچھ، ایڈی دیدہ سے لے رہو۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ان کے لیے سزا ہوگی کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی تھی ایک مقصد کے تحت۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے معاملے میں اختلاف میں آ گئے، وہ کہتے ہیں نا جی کتابوں کا دین چھوڑیں ہمیں بابوں کا دین بتائیں، تو سر یہ بنتا ہے نا ادھر
کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا، کتاب ہی کتاب ہو رہی ہے. دیکھ لو کنی بار کتاب آ گئی جی. اے سارے یہ قرآن تو قرآن بھی کتاب ہی لکھی ہے نا، کہ یہ انجینئر صاحب نے وغیرہ قرآن پکڑا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو کتابیں نازل کی تھی ایک مقصد کے تحت، سچائی کے ساتھ، اور جو یہ اختلاف کر رہے ہیں کتاب میں لفی شقاق بعید، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تو دور دراز کیے جھگڑوں میں اور بدبختی میں پھنس گئے ہیں قرآن کو چھوڑ کے. یعنی یہود و نصارہ اپنے کتابوں کو چھوڑ کے بدبختی میں، اور امپلائڈ یونیورسل ٹروتھ ہے نا، ظاہر ہے. تو یہ اہل کتاب کی جب باری آتی ہے تو صرف یہود و نصارہ نہیں، اہل کتاب آپ بھی ہیں. صاحب قرآن، مسلمان بھی صاحب قرآن ہے، صاحب کتاب ہے. ہم کہتے ہیں نا جی صاحب کتاب پیغمبر جو ہیں وہ 4 ہیں، جو ہم مینلی 4 کتابوں کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. باقی چھوٹے چھوٹے صحائف نازل ہوئے ہیں، کتابیں تو یہ 4 ہی نازل ہوئی ہیں. تو وہ جب تورات کتاب ہے، زبور کتاب ہے، انجیل کتاب ہے، تو قرآن بھی تو کتاب ہے. تو اگر وہ اہل کتاب ہیں تو ہم بھی اہل کتاب، یہ مسلمان اہل کتاب اور وہ جیوز اور کرسچن اہل کتاب. تو سر قرآن آپ جتنا پڑھیں گے نا اس کا اینڈ رزلٹ وہی نکلنا ہے. کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو نے ایک دفعہ بھی سیریس ہو کے اس پہ غور کیا نا تو یہ پھر تیرے اندر کی آواز ہوگی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.